کل کے سبق کے اندر جادو کے حوالے سے، سحر کے حوالے سے بات ہوئی کہ یہودیوں نے جو آزمائش اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے ان پر کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے جو انہوں نے بہتان باندھا، اللہ نے اس کا رد کیا کہ نہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، نہ انہوں نے جادو کا حکم دیا، نہ وہ جادو کر کے گئے۔ یہ تمہارا ہی کام ہے، شیطان کے کہے پر تم چلے اور تم نے نبی پر الزام لگایا، پھر ہاروت اور ماروت فرشتوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیا گیا، لیکن تم اس امتحان میں بھی ناکام ہوئے۔ جادو کی حقیقت کے حوالے سے بھی بات ہوئی، جادو کی تاریخ کے حوالے سے بھی تحقیق کی، دیکھا تو اس کا جو علماء نے لکھا کہ اس کی جو ابتدا ہے نا، اس کے بارے میں کوئی مستند قول نہیں ہے کہ اس کے باقاعدہ کس بندے نے شروع کیا یا کس قوم نے شروع کیا، لیکن اتنا مانا جاتا ہے کہ یہ ہاروت ماروت فرشتے آنے سے پہلے بھی بابل شہر کے اندر اس جادو کا رواج ہو چکا تھا اور لوگ اس کے اندر پڑے تھے، ہر قوم کے اندر یہ نظریہ چلا آتا رہا، اور پھر خاص طور پر ہمارے ہندو پاک کے اندر یہ جادو جو آیا ہے یہ فارس کے ایران کے ذریعے سے داخل ہوا ہے، وہاں سے وہ لوگ جادو کے ذریعے وہ چونکہ علم رکھتے تھے ہندوستان کے اندر داخل ہوا اور پھر اس سے عام بالکل غلط معنوں میں استعمال ہونے لگا، اس کے تمام احکامات ہم نے کل ذکر کر دیے۔ اب یہاں سے یہودیوں کی ایک بہت بڑی خباثت ذکر کی جا رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے لفظ یہ دیکھتے رہتے تھے، کوئی لفظ تلاش کرنا، کوئی ایسا کام تلاش کرنا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کو تکلیف پہنچے، بس یہی مقصد تھا۔ منافق تو تھے، کھول کر آ نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے بڑا تلاش کیا، انہیں ایک لفظ مل گیا اپنی زبان کے اندر، عبرانی زبان میں، جس لفظ جو عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا تھا اور عبرانی کے اندر بھی، لیکن معنی الگ تھا۔ عبرانی زبان میں معنی رائنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم بیان فرماتے نا، مسئلہ بیٹھے رہتے سر جھکا کر، جب مسئلہ مکمل ہو جاتا تو کہتے یا رسول اللہ رائنا، ہمارا بھی لحاظ رکھیں، ہمیں مسئلہ سمجھیے، دوبارہ بیان کیجیے ہمارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے تو رائنا کا مطلب ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے، لیکن مراد لیتے وہ معنی جو عبرانی زبان کا تھا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، جس کا معنی تھا اے میرے چرواہے، اے میرے کمی انسان، مجھے یہ معنی بتلا۔ تو یہ بہت بڑی تذلیل تھی، بہت بڑی گستاخی تھی۔ اللہ کو تو پتا تھا کہ اندر یہ کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ اچھا، ان کے دیکھتے دیکھتے صحابہ کرام کو اندر بھی یہ لفظ عام ہو گیا، اگر کسی کو مسئلہ سمجھ نہ آتا تو وہ کہتا رائنا یا رسول اللہ میری بھی اوپر رحم کیجئے، مجھے بھی دوبارہ مسئلہ۔ جب یہ رائج ہونے لگا نا، آپس میں بیٹھ کر خوش ہوتے، بتاؤ کیسا تکلیف دیا آج ہم نے، کیسا ان کے اندر ایک لفظ داخل کیا، تو خود ان کے مخلص مومن بھی یہی لفظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی، آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا، اگرچہ جائز ہے، بلکہ تم اس کی جگہ ایک اور لفظ کہو گے جو تمہیں اللہ سکھا رہا ہے، تم نے کہنا ہے انظرنا، اے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر شفقت فرمائیے، ہمارے حال پر رحم کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، لہذا رائنا کا لفظ چھوڑ دو تاکہ یہودیوں کی یہ خباثت ختم ہو جائے۔ اس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے جی ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والوں، لا تقولوا رائنا، مت کہو تم رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، ہمارا خیال کیجئے، ہمارے حال پر رحم کیجئے، واسمعوا، اور خوب کان لگا کر سنو تاکہ یہ بات کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک۔ یہاں دو باتیں اور، ایک بات تو یہ، یہاں قرآن مجید کی ابتدا ہم نے کی تھی، یہ پہلی آیت ہے جہاں سے باقاعدہ خطاب شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ پورے کلام پاک کے اندر اللہ رب العزت نے 88 مقامات پر ایمان والوں کو بلا واسطہ جو ہے نا خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایسی آیت پڑھتے نا، فرماتے ایمان والوں بیٹھ کر اپنے اوپر فخر کیا کرو، جب کبھی جس طرح اللہ اپنے نبیوں سے خطاب کیا کرتا تھا،
آج تم ایمان والوں سے اللہ ڈائریکٹ کتاب اللہ کے اندر خطاب کرتا ہے یہ، اور بڑے محبت سے اللہ خطاب کرتے ہیں، اے ایمان والوں، اے میرے نیک بندوں، اے میری ذات پر میرے نبی پر ایمان لانے والوں۔ تو یہ ایک مقاعدہ الگ کتب بھی علماء نے لکھی، الگ حوالے لکھے، جو صرف اور صرف ان آیات کو جمع کیا جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے اپنے بندوں سے خطاب کیا، اور اس میں بڑے خوبصورت اللہ نے حکم دیے ہیں۔ تو یہ پہلا مقام ہے جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ دوسرا واسمعوا، محفل کا ادب ذکر کیا کہ جب دینی محفل میں بیٹھو، مسئلے مسائل سیکھنے سکھانے کی باتیں میں ہو تو بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھا کرو، خوب کان لگا کر بیٹھا کرو، تاکہ بعد میں اول تو سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں اگر واقعتاً بیان کرنے میں کوئی بات رہ گئی یا واقعتاً اس کے باوجود آپ کے ذہن میں کوئی شکار رہ گیا تو پھر آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتلایا کہ ایسے لوگوں کا آپ نے انظرنا کی جگہ رائنا کی جگہ انظرنا کا لفظ بولنا ہے۔ اور تیسری بات جو اس آیت سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام جائز بھی ہو، میرے کسی جائز فعل سے، میرے کسی جائز عمل سے، جائز قول سے کسی مشرک یا کافر یا اسلام دشمن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس جائز کام کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے۔ رائنا کا لفظ جائز تھا، بولنا درست تھا، کہ عربی میں اس کا معنی کوئی غلط نہیں تھا، عبرانی زبان کا اعتبار ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ یہودی اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے تھے، اللہ نے کہا آج کے بعد تم نے یہ لفظ ہی نہیں بولنا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی بڑی نظیریں ہیں، سد ذرائع جیسے فقہا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب میں بیت اللہ کو دیکھتا ہوں نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں بالکل اس کو اسی طریقے پر بنا دوں جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا۔ یہ اس حیات سے ہٹا ہوا ہے، جس حیات سے خلیل اللہ نے بنایا تھا اس کے 2 دروازے تھے، اور فرمایا کہ اس کے یہ جو تھا نا دروازہ اونچا نہیں تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دروازہ جو بنایا گیا تو بالکل تھا تاکہ ہر بندہ اس کو ہاتھ لگا لے، جو داخل ہونا چاہے داخل ہو لے۔ یہ بعد والوں نے، عرب والے قریشیوں نے اس کو بلند کر دیا تاکہ ہم جس کو چاہیں گے اجازت دیں گے، اور کوئی سیڑھی نہیں رکھی گئی، وہ داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اور میرا ارادہ ہے، دل کرتا ہے کہ لیکن مجھے یہ ساتھ یہ گمان پڑتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو بہت سارے لوگ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اس بات کو لے کر انہوں نے اللہ کے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نئے مسلمان ہوئے نا مشرکین میں سے، کہ دیکھو جتنے عرصے سے چلا ہے گھر کو، یہ بعد میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر نہیں چھڑا، اسی حالت پر رکھا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب مکے کے اندر گورنر بنے نا اور یزید کے مقابلے میں خلافت کا اعلان کیا، تو انہوں نے بیت اللہ کو بالکل اسی حالت پر قائم کیا، اس کو 2 دروازے رکھے گئے اس حالت پر۔ لیکن جیسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا، دوبارہ بیت اللہ کو پھر اسی حالت پر دوبارہ تعمیر کر دیا گیا، اور اس کا ایک ہی دروازہ رکھ دیا گیا، اور آج تک پھر اسی حالت پر یہ قائم ہے اور یہ قائم رہے گا۔ پھر اسی حالت پر فرمایا یہ سد ذرائع پر بعض احکامات کو فرمایا ایسی باتیں، ایسے اس میں یہ بھی ان علماء کا حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے رد کیا ہے جو ایسی یعنی موضوع روایتیں یا ایسی ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں جس سے غالیوں کو، ناسبیوں کو فائدہ ہوتا ہے، فرمایا ایسی روایتوں بیان کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور مستند حوالوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر جو باتیں تھیں میں نے ذکر کی، اب آئیے آگے مشرکین اور یہود کے ایک اور زجر اور ان کے اوپر جو اللہ نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا ما یود الذین کفروا من آل الکتاب، نہیں پسند کرتے، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من آل الکتاب، آل کتاب میں سے، یعنی آل کتاب میں سے، ولل مشرکین، اور مشرکوں میں سے، نہ مشرک چاہتے ہیں نہ آل کتاب چاہتے ہیں، کیا ان ینزل علیکم من خیر، یہ کہ اتاری جائے علیکم تمہارے اوپر من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہے بہت بڑے فضل والا۔ یہاں اللہ نے اس کا شان نزول یہ ہے، کچھ مومن بندے گئے یہودیوں کو دعوت دی کہ تم ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، تم اہل کتاب ہو، تمہیں پتہ ہے، اور آگے سے کیا کہنے لگے، آگے سے کہنے لگے ہم ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ہم اسلام کو جو ہے نا وہ اچھا مذہب نہیں سمجھتے یہودیت سے، یہودیت ایک اچھا مذہب ہے اور بڑا پسند ہے،
اور جو رخصتیں ہمیں ملی تھی وہ تمہیں ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ملی ہیں. یعنی ہمیں بڑی ڈیل ملی تھی, ہمیں وہاں پر بڑے جو چیزیں کو رخصت دی گئی تھی, ہمارے لیے من و سلوہ اتارا گیا تھا, وہ تمہارے لیے تو نہیں اتارا جاتا. تو یہ اس طرح کے نا شک و شبہ ڈالنے لگے مسلمانوں کے دلوں میں, اور اس بات کو ظاہر کیا کہ ہم تمہارے بڑے نا خیر خواہ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں اگر اللہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو ہمارے ساتھ کیا تھا تو ہم مومن اسلام لے آئیں. اللہ نے ان کا رد کیا. یہ صرف حسد کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں, یہ کافر ہو جائیں, یہ ہو جائیں یا مشرک ہو جائیں. یہ جب مومنوں پر اللہ کی رحمت دیکھتے ہیں, مومنوں پر اللہ کا انعام دیکھتے ہیں, مومنوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل دیکھتے ہیں, اندر سے بڑے کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے. اب یہی حربہ رہ گیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ اللہ سے بڑھ کر کسی پر فضل نہیں کر سکتے. اللہ جس پر چاہے فضل کرے. اگر اللہ نے فضل کر دیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر, تو حسد کی بنا پر جلتے رہتے ہیں تو جلتے رہیں. اللہ نے فضل کرنا تھا فضل کر دیا, لہٰذا اللہ جس پر چاہے کرے. جو یہ صرف اور صرف عداوت اور حسد کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں, یہ اور کچھ بھی نہیں چاہتے. اگلی آیت دیکھیے جی, فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ما ننسخ من آیت, اور جو کوئی منسوخ کرتے ہیں من آیتن کسی آیت میں سے, ہم جو کوئی منسوخ کرتے ہیں ہم من آیتن کسی آیت سے, او ننسها یا بلا دیتے ہیں, نأتی بخیر منها تو لاتے ہیں ہم اس سے بہتر حکم, او مثلها یا اس جیسا. علم تعلم کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. یہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے, یہ بھی یہودیوں کا ایک اعتراض تھا. اعتراض یہ تھا, وہ کہنے لگے ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک اور اشکال ہمارا یہ ہے, یہ کیا ہے کہ کبھی اللہ ایک حکم نازل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حکم منسوخ ہو جاتا ہے. یا تو پہلا حکم ٹھیک تھا یا دوسرا حکم ٹھیک ہے. اگر پہلا ٹھیک تھا تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے آیا تھا, پھر دوسرا غلط. اگر دوسرا غلط ہے تو پہلا ٹھیک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جاننے والا ہے, اللہ کے علم کے کلام کے اندر منسوخ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک حکم آتا ہے پھر منسوخ ہو جاتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے. یہ جو نسخ ہے نا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ خیال کرتے تھے دنیاوی حساب سے, جیسے حکومت وقت ایک قانون لاگو کرتی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ اس قانون کو کیا ہے, یہ تو الٹا گلے پڑ گیا ہے. وہ اس قانون کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا قانون لاگو کرتی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی بات ہے, حالانکہ یہ اس طرح نہیں تھا. منسوخ کا مطلب یہ ہے, دو معنی ہیں. منسوخ کا معنی یہ ہے کہ ایک حکم کو بالکل ہی ختم کر دینا, یعنی ایک حکم نازل ہوا, اللہ نے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا, ایک اور حکم نازل کر دیا. اور دوسرا یہ تھا کہ ایک حکم کو بالکل ہی منسوخ نہ کیا لیکن اس کے اندر کچھ کمی بیشی کر دی, کچھ بات گھٹا دی یا کچھ میں اس میں حکم بڑھا دیا. اس معنی کے اندر یہ منسوخ ہوتے تھے. یہ اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ اگر کسی ماہر طبیب کے پاس کوئی بندہ جائے, وہ اس کی مرض کی کنڈیشن دیکھ کر کہے بھئی 3 دن تم نے یہ دوا لینی ہے, پھر میرے پاس آنا. دوا لے کے کھا کے وہ گیا, اس نے کہا اب یہ دوا بند کرنی ہے, اب اس کی جگہ تم نے یہ دوا استعمال کرنی ہے. تو اگر کوئی کہے بھئی حکیم صاحب آپ پہلے مجھے یہ دوا دے دیتے, تو وہ کہے گا بھائی تیری کنڈیشن یہ نہیں تھی, تجھے پہلے اس چیز کی ضرورت تھی, جب یہ بیماری ختم ہوئی اب میں تجھے طاقت والی غذا دے رہا ہوں تاکہ یہ تجھے ہضم بھی ہو سکے. اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے تھے کہ ڈائریکٹ اگر میں نے سارے احکامات اتار دیے تو یہ لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے, دور ہٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اتارا پھر منسوخ کر دیا. تو منسوخ پھر کئی طرح پر, ایک ہے کہ اللہ رب العزت نے آیت منسوخ کر دی لیکن حکم باقی رہا. نمبر 2, آیت موجود ہے حکم منسوخ کر دیا. نمبر 3, آیت بھی منسوخ کر دی حکم بھی منسوخ کر دیا. تینوں کی الگ الگ مثالیں حدیثوں کے اندر ملتی ہیں, تفسیروں کے اندر. پہلے کی مثال ہے جیسے رجم والی آیت, جو رجم کا حکم ہے کہ جو زنا کرے گا شادی شدہ بندہ اس کو کیا کر دیں گے, سنگسار کر دیا جائے گا. آیت رجم یہ پہلے اتاری گئی, اس کا حکم موجود ہے لیکن تلاوت اس کی منسوخ ہوئی. حضرت عمر فرماتے تھے اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ عمر نے کتاب اللہ میں زیادتی کر دی ہے تو میں اس آیت کو کتاب اللہ میں لکھوا دیتا, لیکن لوگ الزام لگائیں گے کہ اس نے اپنی کتاب اللہ میں یہ اجماع سے ثابت ہے, تواتر سے حکم ثابت ہے, تو اس کا حکم منسوخ ہے, حکم موجود ہے, تلاوت ختم ہو گئی. دوسرا, تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا, جس کی مثال
سورہ کافرون کے اندر دے دی لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین پسند ہمیں ہمارا دین پسند، بلکہ نہیں، اسلام ہی سب کے اوپر غالب ہے اور کسی کے دل کی رعایت نہیں رکھی جائے گی۔ اور تیسرا سورہ احزاب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی صورت تھی کہ جو سورہ البقرہ کے مطابق بہت زیادہ لمبی، لیکن بعد میں اس کا بہت زیادہ حکم منسوخ کر دیا گیا، تلاوت بھی ختم کر دی گئی، حکم بھی ختم کر دیا گیا۔ تو مختلف احکامات یہ اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر بعض شریعتوں کے پہلے سے چلے آ رہے احکامات کو اللہ نے رد کیا۔ آہستہ سے شراب پہلے چلی آ رہی تھی، آہستہ آہستہ اس کو حرام کر دیا، جوئے کا حرام کر دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابتدائی اسلام میں تھا تو اس کو حلال ہونا چاہیے؟ نہیں، یعنی درجہ بدرجہ اللہ نے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ منسوخ کا یہ مطلب ہے، اللہ جب چاہیں کسی حکم کو منسوخ کر دیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تھی، جو یہودی اس کام کے اندر فیل ہو گئے اور انہوں نے اس بات پر اعتراض کر کے کہہ دیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکم منسوخ ہو۔ اللہ نے اس کا رد کیا۔ آگے دیکھیے پھر اللہ نے بس اسی کے اوپر رد کیا ہے اور اسی بات کو ان کے اوپر رد کر کے اگلے احکامات کو ذکر کیا۔ فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دلی دوست یعنی کارساز، ولا نصیر، اور کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ کے سوا آج تم جھٹلاتے رہو، کل قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگے کوئی بندہ بھی تمہاری اس بات کو سننے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا سفارشی نہیں بنے گا، کوئی تمہارا جو ہے وہ وہاں پر مددگار نہیں ہوگا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو کوئی تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل، سیدھی راہ سے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، طرح طرح کے سوال کرتے، مختلف قسم کی باتیں پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ ہمارے لیے یہ بات پوچھیے، یہ بات پوچھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم اسی طرح سوال کرتے جس طرح پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ پوچھیے گائے کا رنگ کیسے ہو، یہ پوچھیے گائے کی عمر کیسی ہو، یہ پوچھیے۔ اب یوں حکم نہیں ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھا جائے گا۔ حکم سنو، جو کہیں وہ ماننا ہے تو مانو، بار بار تنگ کرنے کے لیے اور یہ بات کو کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ پوچھا جا سکتا تھا، تو فرمایا ایسا نہیں کرنا، جس بات کو اللہ تعالیٰ کے نبی بتلا دیں اس کو مان لو بلا چوں چرا، اور جو حکم آ جائے اور بار بار تمہارے کہنے کے اوپر بار بار اللہ کے نبی سوال نہیں کریں گے کہ تم کہو کہ ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارے لیے وحی نازل ہو جائے۔ اب یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ اگر تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم کفر خرید رہے ہو ایمان کے بدلے میں، اور جو ایمان کے بدلے میں کفر خریدے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور کافر کہلائے گا، اور اس کا فرمایا اس آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اب آگے آئیے، فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اہل کتاب میں سے، کس بات کو؟ کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ لوٹا دیں تم کو، واپس کر دے تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کافر بنا دے میں۔ کس وجہ سے؟ حسدم من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنی جانوں کی وجہ سے، یعنی اپنی ذات کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کس بات کے بعد؟ من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ان کے اوپر حق۔ جب یہ حق واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، امت محمدیہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آخری امت ہوگی، اور یہ اس بات پر حسد کرتے ہوئے چاہتے ہیں کسی طریقے یہ مسلمان جو نا یہ کافر ہو جائیں اور ہم ہی اس کے اوپر فائز رہیں، اور جو مسلمان ہو رہے ہیں کافر ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو دوستی نہیں بنانا، یہ صرف اور صرف اس لیے تمہارے قریب آتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو کافر بنا دیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس وقت اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور حق آنے کے بعد ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو تمہارے لیے حکم یہ ہے، فاعفو، آپ معاف کیجئے، وصفحوا، درگزر کیجئے، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اتارے ان کے متعلق کوئی حکم، یعنی حکم وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلیل کر دیا اور قیامت کے دن اللہ نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کرنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ ان کی اپنی کئی گئی باتوں کا صلہ ہوگا جو مسلمانوں کے خلاف چالے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔